ذرا پہلے تو یہ بتائیں وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ پہ کیوں مذہبی جماعتیں خاموش ہیں, اور کیوں وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ بھی کیا ہے یہ بھی ذرا بھائی بنیادی طور پہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے نا, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ 75 سالہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کھلواڑ مذہبی جماعتوں کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو چکا. اور اس کے اندر بھی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ پیش کرنے والا نوید قمر, اسپوکس پرسن شیریں مزاری, منظور کرنے والے ایاز صادق, تینوں سیکولر پارٹیز نے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کے یہ ایکٹ پاس کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا. ٹرانسجینڈر جو لفظ تھا, لفظ ٹرانسجینڈر, اس کی اگر ٹرانسلیشن مخنث کی جائے, خواجہ سرا کی جائے, جس کو ہم کہتے ہیں خسرا, تو یہ بنیادی طور پہ ایڈریس اس طرح کیا گیا, پاکستان کو ایسے سمجھایا گیا کہ یہ صرف ان 3 قسموں کو ڈیل کرے گا, یا ایسے لوگوں کو ڈیل کرے گا جو فزیکلی اب نارمل ہے. لیکن حقیقت میں ٹرانسجینڈر کی ٹرانسلیشن یہ نہیں تھی. ٹرانسجینڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بندہ چاہے پورا مرد ہو چاہے پوری عورت ہو, ایک مرد ہے, مکمل مرد ہے, فزیکلی بھی مرد ہے, اور وہ اس کے بچے بھی ہیں, وہ نادرا کے دفتر جائے اور جا کے کہ میں عورت فیل کر رہا ہوں, تو وہ اپنی جنس بدلوا سکتا ہے. اس ایکٹ کے اندر سب سے بڑی حامی جو دھوکہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ یہ ایکٹ بن رہا ہے خواجہ سراؤں کی وراثت کے لیے, مخنثوں کی وراثت کے لیے. آپ بات سمجھیں کیا مطلب, کہ ایک مخنث ہے, اس کو بیٹے کا حصہ ملنا کہ بیٹی کا حصہ ملنا, یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا؟ شو یہ کیا گیا کہ جو مرد کی طرف مائل ہے اس کو مرد لکھ دیا جائے تو اس کو وراثت میں مرد کا حصہ مل جائے گا. جو عورت کی طرف جسمانی اس کی ساری ساخت وغیرہ اس کو عورت لکھ دیا جائے تو اس کو عورت کا حصہ مل جائے گا. کہانی یہ بنائی گئی. لیکن حقیقت میں ان 4 سالوں میں ہوا کیا؟ آپ نادرا کا پورا ریکارڈ اٹھائیں, اور عبد الرحمان صاحب ایڈوکیٹ جو اس آپ پٹیشن لے کے وفاقی شرعی عدالت میں گئے ہیں, آپ حیران رہ جائیں گے. وفاقی شرعی عدالت کا کورم نہیں پورا کرنے دیا جا رہا کہ کہیں پٹیشن اس ایکٹ کو مسترد نہ کر دے. اتنے ظالم ہے یہ سیکولر لوگ, سیکولر پارٹیاں سب شامل ہیں, میں اور آپ اس جرم میں شامل نہیں, ہم نے ان کو ووٹ دیا. نادرا کی کیا رپورٹ آئی ہے کہ جو اصل مرد تھے نا, اصل, انہوں نے جا کے اپنے آپ کو عورت لکھوا لیا. جو اصل عورتیں تھیں انہوں نے اپنے آپ کو جا کے مرد لکھوا دیا. اب یہ مجھے بتائیں, عملے قوم لوط, یہ وہ ایکٹ ہے جو میں کہتا ہوں ابھی بیرونی کئی دنیا میں, ویسٹرن کئی مغربی ممالک میں یہ قبول نہیں ہو سکا, تو پاکستان میں تو نافذ ہو گیا. اور ایک جماعت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ سینیٹر مشتاق صاحب نے اب بات لگائی کہ اس کو امینڈ کیا جائے. میں کہتا ہوں, میں سینیٹر صاحب سے ایک اور گزارش کرتا ہوں کہ امینڈ کرنے کی بجائے اس کو مسترد کر کے, ہاں ہمیں کوئی اختلاف نہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مولوی کو اختلاف ہے یا مولوی کو پتہ نہیں ہے. ٹرانسجینڈر کی اگر ٹرانسلیشن صرف ان 3 کے ساتھ کر دی جائے, ٹرانسجینڈر کا لفظ کاٹا جائے, صرف فزیکلی اب نارمل ایکٹ لکھ دیا جائے یا انٹرسیکس ایکٹ لکھ دیا جائے, اس کی آگے ٹرانسلیشن ہو جائے, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ کوئی مخنث ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جا کے اپنا اندراج وراثت کے لیے مرد کرانا چاہتا کرا لے. اور اگر اور دوسری اس کے اندر بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر تشخیص ذاتی ہے, یعنی میڈیکل بورڈ بھی نہیں ہے. ایکٹ کے اندر یہ لکھا ہے کہ کوئی بندہ, کوئی اصل میں یہ اینی اور اونلی کا فرق ہے. اینی پرسن, جب آپ ایکٹ میں یہ لکھتے ہیں نا اینی پرسن, کوئی بھی, تو اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ عام مرد نہیں ہے تو عام عورت نہیں ہے. انہوں نے جان بوجھ کے یہ کیا. اینی پرسن سے مراد کوئی بھی مرد, کوئی بھی عورت جائے نادرا کو کہ میں آج سے عورت فیل کر رہا ہوں, تو اس کا میڈیکل بورڈ بھی نہیں بیٹھے گا اور وہ عورت لکھ کے آ جائے گا. اب مجھے بتائیں, ایک عورت لکھی گئی ہے, وہ کسی مرد سے شادی کر سکتی ہے کہ نہیں؟ پاکستان کے لاء میں کر سکتی ہے نا. یعنی حقیقت میں 2 مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں, حقیقت میں 2 عورتیں آپس میں شادی کر سکتی ہیں. یہ عملے قوم لوط ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری بستی الٹا دی تھی, پوری کی پوری بستی کو الٹا دیا. اور حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا تھا, خلیفہ راشد ہیں, جب حضرت خالد بن ولید نے کہا میں ایک ایسی قوم پہ پہنچا ہوں جو ایسی برائی کرتی ہے, آپس میں ہم جنس پرست ہیں, تو حضرت ابو بکر نے لیٹر لکھا تھا کہ اس بستی کو ان بندوں سمیت آگ لگا دو. اور صحابہ کا آپس میں آگ کے عذاب کے بارے میں اختلاف تھا کہ آگ کا عذاب مخلوق کو نہیں دینا چاہیے, اللہ کی شان ہے. لیکن اس عمل کے اوپر حضرت علی نے کہا میں حضرت ابو بکر کی سنت کو زندہ کرتا ہوں, ہم جنس پرست کو آگ لگا دی جائے. تو ہمارے معاشرے کے اندر آپ یہ بات بتائیں, میں تو یہ کہتا ہوں, میں پہلے کہتا ہوں, مسجد کا کوئی مولوی ہو اس عمل میں ملوث ہو, یا ڈیفنس کا کوئی انکل یا آنٹی اس عمل میں ملوث ہو, اس کی شرعی سزا ہے مینار پاکستان میں سولی پہ لٹکا دیا جائے. آپ اس ملک کے اندر یہ ایکٹ پاس کرنا چاہتے ہیں؟